فیض آباد پہ تو آج بھی دھرنا ہے، اسی جماعت نے دیا ہوا ہے. بس یہی آئرنی ہے نا، یہی تو ستم ظریفی ہے. بٹ کوئی کامنٹ بھی نہیں آیا چیف جسٹس کی طرف سے. ہیز ہی جسٹ ناٹ نوٹسڈ اٹ؟ ڈو یو تھنک ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں پتا ہوگا، اور اب ذرا اتنی وہ نہیں ہوگی گھن گرج جو ان کے شروع میں تھی اور جو اندازہ تھا سب کو. افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے آپ کو بہت دشوار اور ایسے رستے پہ ڈال دیا جس کی بہت تنقید ہوئی، کیونکہ انہوں نے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا. جب بحال ہوئے ان کے 5 سال باقی تھے. 5 سال میں انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیس نہیں بھی ہو سکتا تھا، وہ دور سڑک پہ جا رہا ہوتا تھا اس کو بھی بلا کے کہتے تھے وہ مقدمے تم میرے پاس آ جا. اور جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ کیا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ یا میمو گیٹ پہ، ان دونوں میں وہ بہت ساری باتیں پہلے طے کی ہوئی تھیں انہوں نے. یہ میرے علم میں ہے، میں تو ان کا وکیل رہا تھا اور ان کا وکیل بھی رہا، وکالت بھی کی ان کی بیفور دی فل کورٹ. 4 مہینے 5 مہینے بحث کر کے ان کو بحال کرایا. پھر جب ہم سب کیا طے گرفتار کر ہو لیا گئے گیا تھا اعتزاز صاحب؟ کئی معاملات میں پہلے طے تھے. مثلاً یہ کہ اور وہ جائیں گے پرائم منسٹر گھر، یہ بات پہلے سے پتہ تھی آپ کو؟ پرائم منسٹر جائیں گے ایز پرائم منسٹر تو نہیں، نواز شریف جائیں گے کالا کوٹ پہن کے. یہ بات طے تھی میمو گیٹ کے جی؟ یہ بات پہلے سے طے تھی. آپ کو پتہ تھی؟ 1-2 اور باتیں بھی جی مجھے پتہ تھی. اوکے، اور 1-2 باتیں؟ اور میں نے کافی ان کے ساتھ مطلب ہے اختلاف بھی کیا، بہت کیا. میں نے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. وہ کہتے بس میں انصاف کروں گا، وہ آ رہا ہے، اس نے مجھے اطلاع کر دی ہے کہ وہ خود آئے گا. اب وہ ایکس پرائم منسٹر تھا، اس نے جسٹس کو کہہ دیا ہو کہ جی میں کل آپ کے عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، پر یہ ان کو اطلاع تھی پہلے سے. اس کے کیا معنی نکالتے ہیں آپ، یہ میرے لیے تو بڑا دشوار مرحلہ تھا. اور ہم نے تو بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، پر یہ ذاتیات میں پھر جس طرح یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا گیا، اس کو جو ریموو کیا گیا. یہی میرا کویشچن تھا کہ کیا یہ بات بھی پہلے سے طے تھی کہ گیلانی صاحب کو گھر بھیجا جائے گا، یا یہ آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ نہیں، اب ہر بات میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، وہ سوال رہے، اس کو ابھی کوئی چلیں میں اسیوم کر لیتی ہوں کہ آپ نے ایک ایجوکیٹڈ گیس لگا لیا تھا کہ جائیں گے پرائم منسٹر گھر. نہیں، اسیوم آپ کچھ بھی کر لیں، وہ تو آپ کی اپنی ثوابدید ہے نا. ٹھیک ہے، میری طرف سے کچھ نہیں اسیوم. چلے کمنگ بیک ٹو ریزرو سیٹس. اعتزاز صاحب، جو بات حکومت کر رہی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے ریزرو سیٹس مانگی تھی، پی ٹی آئی نے تو مانگی نہیں تھی، ان کو کیسے مل گئیں؟ یہ آرگیومنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو پارٹی بھی نہیں تھی. نواز شریف کی جو سزا عمر قید نہیں، عمر تا حیات نااہلی کی سزا تھی، اس میں وہ پارٹی بھی تھا نواز شریف، اس کو مل گئی. وہ جہانگیر ترین کو بھی مل گئی. وہ 2 بلوچستان والے نااہل ہوئے تھے ساری زندگی کے لیے، ان کو بھی مل گئی. جب سپریم کورٹ ایک لا ڈکلیئر کرتا ہے یا ایک لا کو سیٹ اسائڈ کرتا ہے یا ایک قانون کو انڈورس کرتا ہے، تو وہ قانون کا اطلاق تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ 25 سال کا ایم پی اے جو ہے
25 سال سے کم، وہ بھی فرض کیجئے کسی اندازے سے کہہ دے کہ 25 سال سے کم بھی اگر ایم پی اے ہے تو وہ ایم پی اے وہ نہیں ہوتا، ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا، اس کو اگر اس نے پڑھائی لکھائی اور بڑا وہ نامور آدمی ہے اور بڑا پرامسنگ ہے تو اس کو وہ آ سکتا ہے اسمبلی میں۔ اب یہ میں وہاں نہ بھی ہوں اور مجھے فائدہ ہو گیا ہو سکتا ہے اس فیصلے کا۔ سو جو خبر گردش کری ہے تیزاد صاحب، سوری اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں دینی ہے ریزرو سیٹس، از دیٹ اے پاسبلٹی؟ یہ حکومت جو ہے یہ پہلے بھی اس نے کیا تھا، عمر بندیال صاحب کا فیصلہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، 13 مئی کو 14 مئی کو 2002 کو الیکشن کرائے جائیں، اور انہوں نے بالکل اگنور کر دیا تھا، اور یہ بڑی خلاف ورزی تھی آن دی پارٹ آف دی الیکشن کمشنر اینڈ دی الیکشن کمیشن، کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے الیکشن کرانے، اور یہ خلاف ورزی تھی پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹر کی جانب سے بھی۔ کیئر ٹیکرز جو تھے ان کا کام تھا کہ الیکشن کرائیں اور کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، ایک قدم بھی نہیں لیا اس طرف۔ اب یہ تو ایک مثال ہے جہاں سپریم کورٹ کی بات کو نہیں مانا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو درگزر کر دیا خود ہی۔ لیکن اگر سپریم کورٹ درگزر نہیں کرتی تو سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کرنا، سپریم کورٹ کو صرف ڈیکلریشن دینی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ سپریم کورٹ کو صرف ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ اقدام غلط ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ پھر ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، جب مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی تو اس وقت تحریک شروع ہوئی اور آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے، 2007 کی بات ہے۔ کتنا موو فارورڈ کیا ہے پاکستان؟ could there be another emergency now؟ نہیں، بہت موو فارورڈ ہوا ہے۔ یہ جو پہچانتے نہیں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک دو صحافی ہیں اور ایک دو وکلاء ہیں جو یہ کہتے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ دنیا بدلی بھی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ لائرز موومنٹ کے بعد اب کوئی اور دنیا ہے۔ اب ہر ایسے تحریک کے کچھ نہ کچھ چینجز اس سے آتے ہیں، اعتماد آتا ہے۔ ججز زیادہ پر اعتماد ہیں، یہ 8 ججز اپنا اعتماد کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا تھا پاکستان میں؟ پہلے ہو سکتا تھا کہ 8 ججز چیف جسٹس کے خلاف چلے جائیں، اور وہ یہ بھی پتہ ہو کہ جو مقتدرہ اور مقتدرہ اعلیٰ ہیں وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کب ہوتا تھا؟